بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کھلے دل سے تجزیہ کرتے ہیں اور آپ کسی کے لیے جھکاؤ نہیں رکھتے، بائس نہیں ہوتے کسی کے لیے، تو آپ اکثر بہتر نتیجے کے اوپر پہنچ سکتے ہیں، چاہے آپ کے پاس خبریں ہوں یا آپ کے پاس واقعی میں اس جگہ کی کوئی بارے میں علم ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یا تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ موجود ہیں اور جو اپنے آپ کو پاکستان سے زیادہ کسی اور ملک کا شہری سمجھتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ان سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور ان کو وہاں کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ لیکن اگر آپ ایک درمیانی راہ اختیار کریں تو آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے پہلے تجزیوں میں یہ کہا تھا کہ یہ 2 فرنٹ وار بننے سے پہلے پاکستان نے ایک فرنٹ جو افغانستان کا تھا اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اور یہی بات پھر بہت سارے جرنلسٹ نے کہی، تجزیہ نگاروں نے کہی، جس میں مہتاب عزیز ہیں، قیوان ہیں اور بہت سارے اور بھی صحافی ہیں۔ وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں سے کہی تھی کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں خاموش حمایت سعودی عرب کی اور پاکستان کی، اور اس کے بعد پھر جو مدد ہے مستقل وہ چین اور روس کی اور ترکی کی جاری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چلیں ترکی تک ابھی ہم نہیں آتے، آپ کو کل کی خبر ہے دنیا نیوز کی اور سما کی کہ سعودی عرب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ایران نے اس کے اوپر شکریہ ادا کیا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں وہ بھائی سعودی عرب پہ حملے کر رہا تھا، سعودی عرب بھی تباہ ہوگا، مطلب کچھ لوگوں کو ایک ملک سے اس لیے ہمدردی ہے کہ باقی پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے، اور کچھ لوگ کو مڈل ایسٹ سے ایسی ہمدردی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک تباہ ہو جائیں۔ عجیب سے لوگ ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ پاکستانی ہیں، کچھ لوگ ہمارے پڑوس ملک کے ساتھ ہیں، کچھ دوسرے پڑوس کے ملک کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اس سب سے نکل کے تجزیہ جب آپ کریں کم سے کم اپنی محبتوں سے نکل کے تو ان بائسڈ ہو جائیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، پاکستان نے پچھلی دفعہ آپ کو اس طرح بچایا تھا کنٹرول کر کے جب آپ کی پوری ٹاپ لیڈرشپ اڑ گئی تھی کہ تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو آپ پاکستان کے سب سے بڑے الائی جس کے خلاف حملہ کرنا، پاکستان کے خلاف حملہ کرنا ہے، اس پہ کیوں حملے کریں گے؟ وہ بات سامنے آ گئی، وہ موساد کے ایجنٹ تھے، ایران نہیں تھا۔ پھر آذربائیجان پہ حملہ ہوا، آذربائیجان نے احتجاج کیا تو ایران نے یہی کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کیا، یہ بھی موساد نے کیا، اور ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اور وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ترکی کا رہ گیا، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا۔ اور ترکی اور ایران کردوں کے معاملے میں ایک ساتھ ہو گئے۔ تو تجزیے جب بھی کریں وہ ایسے کریں کہ جھکاؤ نہ ہو۔ میں تو جتنے بھی پاکستانی تجزیے دیکھ رہا ہوں ان میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران سے نفرت کرتے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بس کل ایران ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جو ایران سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایران جو ہے اس میں ہر میزائل جا کے اسرائیل کی لگ رہا ہے۔ خواہش ہماری بھی یقین کریں یہی ہے ویسے، لیکن ریئلٹی اس پہ بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید وہ 40 کے 40 جو لیڈر تھے جو ایک بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے، وہ سبھی اس وقت شہادت کے لیے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کوئی اندر گھس بیٹھیا نہیں تھا، غدار نہیں تھا جس نے خبر دی۔ تو پھر تنگ آ کے آپ امریکن اور برٹش تجزیے دیکھیں تو ان کو اس گیم میں پاکستان کہیں ریلیونٹ ہی نہیں لگتا تو بھائی تم CNN پر آ کر افغانستان جنگ کے بعد یہ کیوں کہتے ہو کہ تو اونلی ریزن وی فیلڈ ان افغانستان از پاکستان، کہ وہ واحد وجہ جس کی وجہ سے ہم افغانستان میں ہار گئے وہ پاکستان ہے۔ تو اصل میں ہر طرف نفرتیں، اور یہ سب ظاہر کر رہی ہیں کہ جس وقت بھی یہ درندے کھلے چھوڑ دیے گئے، یہ سب مل کے حملہ پاکستان کے اوپر ہی کریں گے، یعنی ہمارے لیے آگے مشکلات ہونے والی ہیں، اور اس میں ہمارے جو ساتھی ہیں انہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو اب مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک ریکویسٹ کی تھی ہمارے اداروں سے کہ جب آپ افغانستان کے فرنٹ سے فارغ ہونا شروع ہوں تو ذرا دوسرے فرنٹ کے اوپر کچھ شروع کروا دیں، چاہے وہ خالصتانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 7 سسٹر ہی کیوں نہ ہو، ورنہ یہ فرنٹ کھلا رہے گا اور دوسرے فرنٹ ابھی ڈاؤٹ فل ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سانپ کو بھی، جبکہ یہ بالکل لنڈی سانپ ہے،
اس کو بھی کچل دیں، اس کو اپنے جوتوں میں نہ گھسنے دیں، کیونکہ یہ لنڈی صاحب کی کوالٹی ہوتی ہے، یہ ویسے تو ڈرا نہیں سکتا آپ کو، پتلا سوکھا سا ہوتا ہے، تو یہ جوتوں میں گھس کے کاٹتا ہے۔